قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، اور تم یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ دین مکمل نہیں ہوا، ابھی اس میں کمی ہے، ابھی یہ پورا ہو رہا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا منکر پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ آپ کی میلاد کا منکر اس کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں۔ ہر شخص مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ابو جہل نے بھی مانا، ابو لہب نے بھی مانا، عتبہ نے مانا، شیبہ نے مانا، بڑے بڑے کافروں نے بھی آپ کی ولادت کو مانا۔ آپ کی ولادت کا منکر کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اب دائیاں آئی لینے کے لیے، وہ اجرت پر بچوں کو لے جاتی تھی، انہیں دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی۔ طائف سے دائیاں مکے کی طرف نکلی۔ حضرت حلیمہ بھی ان میں موجود تھی۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی، اس لیے باقی دائیاں پہلے چلی گئی، حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ جتنی بھی دائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی، پوچھنے پر پتہ چلا کہ بچہ تو یتیم ہے، اس کا والد اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ دائیاں چھوڑ کر واپس لوٹ گئی۔ میں کہتا ہوں وہ لوٹی نہیں، انہیں اللہ نے محروم کر دیا۔ حضرت حلیمہ جو بعد میں آئی، اس وقت تک مکہ کے جتنے بچے تھے دائیاں لے کر لوٹ گئی تھی۔ محمد بن عبداللہ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی گئی، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے حلیمہ کے مقدر کو چمکانا تھا۔ حضرت حلیمہ پہنچی، بچے سب لے کر چلی گئی تھی، ایک ہی بچہ تھا۔ حضرت حلیمہ نے سوچا کہ اب یہی بچہ ہے، اسے ہی لے جاتی ہوں۔ جب بچے کو اٹھایا، اس کے چہرے سے کپڑے کو اٹھایا، تو حضرت حلیمہ نے کہا رب کعبہ کی قسم، اتنا خوبصورت بچہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اونٹنی پر سوار ہوئی، واپس طائف کی طرف سفر شروع کیا۔ اب وہ دائیاں جو پہلے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی،
راستے میں حضرت حلیمہ کی اونٹنی نے جب انہیں کراس کیا، وہ بڑی پریشان، حلیمہ آتے وقت تو تیری اونٹنی چلتی نہیں تھی، اب اتنی تیزی سے چل رہی ہے، اونٹنی بدل لی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ حضرت حلیمہ کا نام 1400 سال کے بعد بھی مسجد کے منبر پر ہر مجلس میں، ہر محفل میں حلیمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ باقی جتنی بھی داعیاں آئی تھی، آج کسی کو ان کا نام بھی نہیں پتا کہ ان داعیوں کا نام کیا تھا جو مکہ سے بچے لے کر گئی تھی۔ پتہ چلتا ہے نسبت مصطفیٰ نے حلیمہ کو اس قدر بلند کیا، 1400 سال کے بعد بھی حضرت حلیمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر اس ابو بکر صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس ابو بکر صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو بچپن میں ساتھ، جو جوانی میں ساتھ، جو بڑھاپے میں ساتھ، جو آج بھی ساتھ۔ اس فاروق اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جسے میرے مصطفیٰ نے مانگ کر لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ یا اللہ دین اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، فاروق اعظم تو وہ جنہیں مانگ کر میرے مصطفیٰ نے لیا۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ سارے صحابہ چل کر آئے، عمر کو مانگ کر لیا گیا۔ اس عثمان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو 2 بار داماد بن کر مصطفیٰ کے گھر گیا ہے؟ اس علی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس علی کی تربیت میرے مصطفیٰ نے خود کی ہے؟ اگر حلیمہ کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو، حلیمہ کی عظمت بڑھ گئی، تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ صحابہ کی نسبت ہوئی، اللہ نے انہیں بھی بلند کر دیا۔ آج کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیوبندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے منکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا صرف دیوبندی نہیں مانتے؟ کہتے ہاں دیوبند والے منکر ہیں میلاد کے۔ میں نے کہا حدیث کی کتابیں اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، آپ نے اپنے میلاد کا نام رکھا عید میلاد النبی۔ حدیث کی کتاب اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، بخاری میں آپ کو باب ملے گا باب العیدین، 2 عیدیں۔ کتنی؟ 2 عیدیں۔ عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملا، عید میلاد النبی کا ذکر بخاری میں نہیں ملا، 2 عیدوں کا ذکر ہے۔ مسلم اٹھائیں، مسلم کے اندر باب باندھا گیا باب العیدین، 2 عیدوں۔ عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملا۔ نسائی اٹھائیں، باب باندھا گیا باب العیدین، 2 عیدیں۔
عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملا۔ ابو داؤد اٹھائے، حدیث میں باب باندھا گیا، باب العیدین، 2 عیدیں، عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا۔ ابن ماجہ اٹھائے، وہاں بھی باب باندھا گیا، باب العیدین، 2 عیدیں، عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا۔ مشکات اٹھائے، انہوں نے بھی باب باندھا، باب العیدین، 2 عیدیں، عید میلاد النبی کا ذکر یہاں بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا عید میلاد النبی جس طرح آج منائی جاتی ہے، اگر یہ دین ہوتا، امام بخاری اپنی کتاب میں اس عید کا ذکر ضرور کرتے۔ امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، امام مسلم نے ذکر نہیں کیا، ابی داؤد میں ذکر نہیں ہوا، نسائی میں ذکر نہیں ہوا، ابن ماجہ میں ذکر نہیں ہوا، مشکات میں ذکر نہیں ہوا۔ میں نے کہا حدیث کی کتابوں میں ذکر نہیں، چلو آئیے فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ آپ قدوری اٹھائیں، وہاں بھی 2 عیدوں کا ذکر، عید میلاد النبی کا ذکر کوئی نہیں۔ آپ ہدایہ اٹھائیں، وہاں بھی ہدایہ اٹھائیں، وہاں بھی 2 عیدوں کا ذکر، تیسری عید کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ کنز الدقائق اٹھائیں، وہاں بھی 2 عیدوں کا ذکر، تیسری عید کا ذکر نہیں ملتا۔ نہ حدیث کی کتابوں میں عید میلاد النبی کا ذکر ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں عید میلاد النبی کا ذکر ہے۔ میں نے کہا تاریخ پڑھ کے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام میں عید میلاد النبی کا طریقہ نہیں ملتا، صحابہ کرام نے عید میلاد النبی کو نہیں منایا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، انہوں نے بھی عید میلاد النبی نہیں بنائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ ان بہترین زمانوں میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملا۔ پہلی صدی میں عید میلاد النبی کا ذکر کوئی نہیں، دوسری صدی میں عید میلاد النبی کا ذکر کوئی نہیں، تیسری صدی میں عید میلاد النبی کا ذکر کوئی نہیں، چوتھی صدی میں عید میلاد النبی کا ذکر کوئی نہیں، 5ویں صدی میں عید میلاد النبی کا ذکر کوئی نہیں، 6ٹھی صدی میں عید میلاد النبی کا ذکر کوئی نہیں۔ 7ویں صدی کے دوسرے سال میں سلطان ابو مظفر سعید اور ابو الخطاب ابن واہیہ، یہ ایران کا بدقماش بادشاہ ہے، اس نے عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا، اس نے عید میلاد النبی کے نام پر یہ پہلی مجلس کی، جس مجلس میں 12 ربیع الاول کا تعین کیا گیا، جس مجلس میں کھانے کا انتظام کیا گیا، علماء صلحاء کا اجتماع کیا گیا۔ اس سے پہلے 6 صدیاں عید میلاد النبی کے نام سے خاموش گزری ہے۔ 6 صدیوں میں عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں، اگر ہے تو دکھا دیں کسی کتاب میں۔ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اگر اس عید کا ذکر ہے تو دکھائیں۔ 6 صدیاں خالی گزری اور 602 ہجری میں عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلا، جلوس مجلس ہوئی میلاد کے نام پر، اور اس مجلس میں کھانے کا انتظام کیا گیا، 12 ربیع الاول کا تعین کیا گیا، علماء صلحاء کا اجتماع کیا گیا۔ اس دور کے علماء نے اس مجلس کو بدعت کہا ہے، بدعت۔ اس دور کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اس وقت اس کو بدعت کہا۔ یہ مجلس ہوئی، اس کے بعد 7ویں صدی گزری، 8ویں صدی گزری، 9ویں صدی گزری،
10ویں صدی گزری، 11ویں صدی گزری، 12ویں صدی گزری، 13ویں صدی گزری، 14ویں صدی میں 1932 کو ہندوستان کا رہنے والا ایک ہندو جس نے بعد میں اسلام قبول کیا، جس کا نام شاہ کفایت اللہ قادری ہے، شاہ عنایت اللہ قادری، اس نے اس عید میلاد النبی کے جلوس کا آغاز کیا۔ 2003 میں یہ مرا۔ 2003 جنگ کی اخبار اٹھائے، وہاں لکھا ہے عید میلاد النبی کا بانی عنایت اللہ قادری انتقال کر گیا۔ اس سے پہلے یہ جلوس، یہ جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، اس سے پہلے اس کا آغاز 1332 یا 1345 میں ہوا۔ آج کچھ لوگ اشعار پڑھتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو اس طرح خوشی کا اظہار نہ کرے، جو جلوس میں شرکت نہ کرے، جو جھنڈیاں نہ لگائے، لائٹنگ نہ کرے، چراغاں نہ کرے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو 13 صدیاں خالی گزری، 13 صدیوں میں میلاد کے نام پر کوئی جلوس نہیں نکلا، وہ سارے نعوذ باللہ ابلیس تھے۔ وہ اس میں تو صحابہ کرام بھی ہیں، اس میں تو خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور بھی ہے۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ سارے ابلیس ہیں؟ جو ایسے خوشی کا اظہار کرے وہ عاشق رسول ہے، جو ایسے خوشی کا اظہار کرے وہ حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کا غلام ہے، اور جو یہ کام نہ کرے وہ دشمن رسول ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہیں گے، جن کی فقہ آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے؟ پھر امام بخاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام بخاری نے تو جلوس نہیں نکالا، پھر نعوذ باللہ انہیں بھی ابلیس کہیں گے، انہیں بھی شیطان کہیں گے۔ امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، ان کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ انہوں نے بھی میلاد کا جلوس نہیں نکالا، انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائی، لائٹنگ نہیں کی، چراغاں نہیں کیا۔ پھر آپ کی نظر میں نعوذ باللہ یہ سارے ابلیس ہیں؟ اس لیے اس اشعار پر غور کرنا چاہیے ان کو۔ پھر صحابہ کرام کا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفائے راشدین کی سنت میری سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، جو کام آج تم کر رہے ہو۔ کہتے حرج کیا ہے؟ اچھا کام ہے، برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے، برائی کیا ہے؟ اس میں کوئی غلط کام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا برائی یہ ہے، حرج یہ ہے، تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ دین مکمل نہیں ہوا، اب بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وحی جاری ہے، اب بھی دین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے دین مکمل ہو گیا،
اور تم یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ دین مکمل نہیں ہوا، ابھی اس میں کمی ہے، ابھی یہ پورا ہو رہا ہے، اور سال ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے عید میلاد النبی نام رکھا گیا، اب جشن عید میلاد النبی نام رکھا گیا، پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ اب تو ڈول کا آغاز بھی ہو چکا ہے، پہلے صرف جھنڈیاں تھیں، لائٹنگ تھی، چراغاں تھا، اب اضافہ ہوا ڈھول، میوزک، پھر لڑکیوں کا اسٹیج میں جانا، کافی کچھ ہو چکا ہے، اور ان قریب یہ عید کی نماز بھی پڑھیں گے، اور کہیں گے حرج کیا ہے، منع تو نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز۔ حکم یہ ہے کہ عید والے دن، عید سے پہلے آپ گھر میں نفل نہیں پڑھ سکتے، اور عیدگاہ میں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، واپس آ کر گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نفل پڑھ رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اسے ڈانٹا، کیا کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، اللہ مجھے نماز کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا۔ حیدر کرار کا جواب سننا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اللہ تجھے نماز کا عذاب نہیں، سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا، کیونکہ تو سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ کہتے حرج کیا ہے، اب نفل پڑھنا بری بات ہے، نفل پڑھنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن اچھا کام تب بنے گا جس کام پر میرے مصطفیٰ کی مہر ہوگی، صحابہ کرام کی مہر ہوگی۔ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی مہر نہ ہو، صحابہ کی مہر نہ ہو، وہ کام بدعت بنے گا، سنت نہیں بن سکتا۔ 3 شخص آئے، اس میں ایک نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ازواج مطہرات کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتایا آپ رات کو سوتے بھی ہیں، پھر رات کے آخری پہر میں جاگ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کبھی آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزے کو ترک کرتے ہیں۔ اب ان 3 صحابہ کرام نے قسم اٹھائی، ایک نے قسم اٹھائی کہ میں اب ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے قسم اٹھائی میں کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا، ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے قسم اٹھائی میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کو راضی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ان 3 صحابہ کرام نے یہ قسمیں اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کو بلایا، تینوں آئے، آپ نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں ان صحابہ کرام نے نیکی کے کام پر قسم کھائی تھی یا برائی کے کام پر؟ کیا کام تھا؟ نیکی تھی، برائی تھی؟ روزہ رکھنا بری بات ہے، رات کو عبادت کرنا بری بات ہے، اسی طرح شادی نہ کر کے صرف اللہ کو راضی کرنا بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرا نہیں ہو سکتا جو میری سنت سے اعراض کرے۔ پتہ چلتا ہے دین وہی ہوگا جس پر مصطفیٰ کی مہر ہوگی۔ مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ کر اگر کام کیا جائے وہ کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جو کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، منع تو نہیں کیا، کوئی برائی تو نہیں ہے، برائی تو اس کام میں بھی نہیں تھی، برائی تو نفل پڑھنے میں بھی نہیں ہے، برائی تو روزہ رکھنے میں بھی نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلتا ہے دین وہی ہے جو اس پر مصطفیٰ کی مہر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے بتایا کہ آپ یہاں بیٹھے مسجد میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں پہنچے اور دیکھا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر ہو رہا ہے۔ جس طرح یہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ مسجد میں ذکر ہو رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا سبحان اللہ، باقی سارے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ سارے کہہ رہے الحمدللہ، اللہ اکبر سارے کہہ رہے اللہ اکبر۔ اب کم برا تھا نہیں، اچھا کم ہے نا، ذکر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ ایک بار کہیں جنت میں درخت لگتا ہے، آپ بھی کہہ دیا کریں، کوئی بات اچھی لگے تو۔ اس طرح لگتا ہے کہ قبرستان سے بیٹھا، اگے سارے لاشاں ہیں، کوئی بولتے نہیں۔ اب برا کام نہیں ہے، اچھا کام ہے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا، ان کو مسجد سے نکالا اور کہا مجھے تو تم بدعتی معلوم ہو رہے ہو۔ کام برا تھا اچھا تھا؟ اچھا کام تھا نا، ذکر ہو رہا تھا، لیکن سنت کی مخالفت تھی۔ ذکر آہستہ آواز سے تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز میں پڑھا۔ اس کو جہرن کہنا یہ بدعت بن گئی۔ کہتے ہیں حرج کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اور ایک اور دلیل، جب دلیل نہیں ہے ان کی دلیلوں پہ قربان جاؤ۔ ماشاءاللہ بڑی علمی دلائل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع تو نہیں کیتا، منع تو نہیں کیا نا کہ آپ نے میلاد کا جلوس نہیں نکالنا، کہ منع کیا ہو تو بتائیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ یہاں جمعے کے بعد مسجد سے باہر نکلیں گے، باہر موٹر سائیکل کھڑا ہے میرا، شاید کسی اور کا بھی کھڑا ہو۔ اب اس موٹر سائیکل کے پاس آپ کھڑے ہیں، ایک شخص آپ کو کہتا ہے یہ موٹر سائیکل تہاڈا ہے، تسی کہتے ہو میرا نہیں ہے، آندہ اس دے کاغذ دکھاؤ، کاغذ دکھاؤ گے تھوڑا نہیں۔ او بھائی وہ کہ انکار کر رہا ہے، وہ منکر ہے، اس کے ہاں دلیل ضروری ہے ہی نہیں۔ دلیل اس سے مانگی جائے گی جو دعویٰ کرے گا کہ یہ میرا ہے۔ وہ تو انکار کر رہا ہے کہ میرا ہے ہی نہیں، اس کو یہ کہنا کہ اس سے دلیل کی ہے، کوئی دلیل دیو کہ توڑا نہیں۔ دعویٰ آپ کا کہ عید میلاد النبی کا جلوس عبادت ہے، دعویٰ آپ کا لائٹنگ کرنا عبادت ہے، دعویٰ آپ کا جھنڈیاں لگانا عبادت ہے، دلیل آپ کے ذمے ہے، میرے ذمے نہیں ہے۔ ہم تو اسے بدعت کہتے ہیں، ہم تو اسے خرافات کہتے ہیں، ہم اسے دین کہتے ہی نہیں ہیں۔ تم اسے دین کہتے ہو، دلیل دو۔ پھر ایک اور بات کہی جاتی ہے، اور اس کی مثال میں یوں دے کر سمجھاؤں گا۔ آپ 1000 روپے کا نوٹ خود تیار کریں، 1000 کا نوٹ تیار کریں، اچھا کاغذ استعمال کریں، پرنٹ بھی اچھا ہو، رنگ بھی اچھا ہو۔ اب چھانے چک کی کسی دکان پہ چلے جائیں کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے، وہ چیک کرنے کے بعد کہے گا کہ نکلی ہے، کہے گا نکلی کیوں؟ کاغذ چنگا نہیں، کہے گا چنگا ہے، پرنٹ چنگا نہیں، چنگا، پھر نکلی کیوں ہے؟ جواب آئے گا اس پہ حکومت کی مہر نہیں ہے۔ حکومت کی مہر نہ ہو نوٹ چلتا نہیں، اور دین کے کاموں میں مصطفیٰ کی مہر نہ ہو اسے تم عبادت کہتے ہو؟ مصطفیٰ کی مہر نہیں، اس کے بارے میں تم اسے شاعر اسلام میں سے کہتے ہو، اور جو نہ کرے اسے تم گستاخ کہتے ہو، اسے تم شیطان کہتے ہو، اسے تم ابلیس کہتے ہو۔ تمہیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں جو
خوشی کا اظہار اس طرح نہ کرے وہ شیطان ہے۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا بانی کون؟ جواب آتا ہے مولانا احمد رضا خان۔ میں نے کہا مولانا احمد رضا خان کا انتقال کب ہوا؟ جواب آتا ہے 1921 میں۔ میں نے کہا آپ کے میلاد کا جلوس کب شروع ہوا؟ جواب آتا ہے 1932 کو، یعنی 11 سال پہلے ان کی جماعت کے بانی مولانا احمد رضا خان اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہمت کرو، لاؤ فتویٰ اپنے بانی دے کہ نعوذ باللہ وہ بھی ابلیس اور شیطان ہے۔ آپ کچھ سوچ سمجھ کر اشعار پڑھا کریں۔